شادی کو 5 سال ہو گئے مگر کسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، شادی کو 5 سال ہو گئے شادی نہیں ہو رہی، کیا مطلب ہے؟ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے طلاق دینے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ طلاق دے دو ایک دفعہ جب وہ حیض میں نہ ہو، حیض سے پاک ہو۔ میں فجر کی نماز کے بعد ورزش کرتا ہوں، ورزش کے دوران میں موبائل کے ذریعے قرآن بھی سنتا ہوں، دوسرے اذکار بھی، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اچھی بات ہے کہ تم بجائے گانے سننے کے قرآن سنتے رہتے ہو، ورنہ یورپ میں تو یہ ہوتا ہے نا، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، جب انہیں جاگنگ کرنی ہو نا جی تو وہ ٹیلی فون پہ مائیکل جیکسن کے گانے لگاتے ہیں، کہتے ہیں پھر ہم تیز دوڑتی ہیں۔ دیکھو ایک بات کو سمجھا بھی کرو کچھ، اگر رزق بیوی کے نصیب میں ہے تو جب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنی پھر اس کا رزق کہاں تھا؟ پیسے تم نے خرچ کیے، مہر تم نے دی، رزق اس کے نصیب میں ہے۔ اچھا وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہی، ان کو کتنا پیسے ملتے رہے، اس کی وجہ سے رزق بڑھتا گیا، ان کا نہیں بڑھا، تمہارا کیسے بڑھ جائے؟ انشاءاللہ کم ہی ہوگا بیوی کے آنے سے۔ ایک شخص نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ میری طرف سے آزاد طلاق ہو گئی، طلاق بولے نہ بولے۔ اگر بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ شوہر سے بیٹے کے جراثیم لے کر اس کی بیوی کے رحم، اگر کسی دوسرے کے جراثیم لے کر رکھیں گے وہ تو زنا ہے، اپنے خامن کے رکھو تو وہ جائز، اس میں تو ہے ہی لڑکیاں، لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ جو لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے نا، یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یہ جاہل لوگ ہیں، اور لڑکی ہر ویلے پیدا کرتی ہے، اگلی دفعہ تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں نکال دیں گے، اس کا قصور کیا؟ وہ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی نکلے گی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ میرے والد اور والدہ شوگر کے مریض ہیں، اللہ ہر مسلمان کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ آج کل پوری دنیا میں، خاص طور پر چین میں، ایک کرونا وائرس کا عذاب آیا ہوا ہے، نعوذ باللہ بڑا متعدی مرض ہے، وہ پھیلتا جا رہا ہے، ہزاروں لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اب لوگوں کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے اپنے لڑکے پاکستان کے جو وہاں پڑھے وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں۔ یہاں کے ملک والوں نے بھی ہدایت کی ہے کہ احتیاط اپنی رکھیں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آخر سورت تک۔ یہ آیت اگر آپ صبح کو 3 دفعہ پڑھ لیں اور رات کو 3 دفعہ پڑھ لیں تو کبھی کوئی موذی مرض آپ کے پاس نہیں آئے گی، تمام موذی مرضوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور اسی طرح ایک درود شریف ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے، اگر وہ پڑھ لیا جائے تو برص جذام اور ہر بڑی بیماریاں اور وبائیں جو ہیں ان سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی علی قلب سیدنا محمد فی القلوب وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ یہ درود شریف 4 دفعہ پڑھ کے گھر والے خود بھی، مرد عورتیں سب پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی وبائی اور کوئی ایسی موذی بیماری ان کو نہیں لگے گی۔